لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کرہ الکافرون. صلوات بھیج دے محمد والا. رمضان المبارک 1446 ہجری اور اس 1446 ہجری ماہ مبارک رمضان کی یہ 23ویں شب اہل بیت علیہم السلام عرش نشین ہستیاں فرش زمین پر، اور اس موضوع کے تحت آج اہل بیت اور قرآن اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کا سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے. اہل بیت علیہم السلام خداوند عالم کی طرف سے قرآن مجید کے تعلیم دینے والے یعنی معلم قرآن ہیں. امیر المومنین امام المتقین غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید حلال و حرام، فرائض و فضائل، ناسخ و منسوخ، رخصت و عزائم، خاص و عام، مطلق و مقید اور محکم اور متشابہ پر مشتمل ہے. یعنی اس قرآن میں حلال بھی ہے، حرام بھی ہے، فرائض بھی ہے،
فضائل بھی ہیں، ناسخ بھی ہے، منسوخ بھی ہیں، رخصت بھی ہے، عزائم بھی ہیں، خاص بھی ہے، عام بھی ہے، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عام لوگ چاہے کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتے ہوں، عالم ہو یا جاہل، حکیم ہو یا عارف، فقیہ ہو یا فلسفی، قرآن مجید کا سمجھنا اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے دقیق اور مبہم تک پہنچنا، اور ان کے لیے سب پر واجب ہے کہ رسول خدا اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی صحیح احادیث اور ان روایات کی طرف رجوع کریں جو عظیم الشان کتابوں میں درج ہوئی ہیں، اور ان روایتوں کے بغیر، ان حدیثوں کے بغیر، پیغمبر ختمی مرتبت اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے کسب کیے بغیر، ان کی طرف رجوع کیے بغیر نہ تو صحیح ترجمہ ممکن ہے، نہ صحیح تفسیر ممکن ہے۔ نہ صحیح ترجمہ ہو سکتا ہے اور نہ صحیح تفسیر ہو سکتی ہے۔ پیغمبر ختمی مرتبت حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قرآن مجید کے بارے میں فرماتے ہیں، ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق، لا تحصى عجائبہ ولا تبلی غرائبہ۔ اس کا ظاہر بڑا خوشنما ہے اور اس کا باطن بہت ہی عمیق اور گہرا ہے۔ اس کا قرآن مجید کا اس تک پہنچنا ناممکن، اور اس کی باتیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں۔ اس صورت میں ایرے غیرے کے ناقص فہم اور ناچیز علم کے ذریعے کس طرح قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ اور کیوں ہر کس و ناقص اپنے کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پیغمبر اکرم اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کی تعلیمات کے بغیر قرآن کی طرف جائے، اور جو اس کے ناقص ذہن میں آئے اس کو قرآن مجید کے معنی کے عنوان سے بیان کرے، اور ایسے معنی کرے کہ جو بے خبر اور جاہلوں کے لیے مناسب ہو، یعنی جہاں کے اوپر جس معنی سے وہ راضی ہوں، اس معنی کے واقعی کیا معنی ہے، اللہ کی یہاں پر اس لفظ سے کیا مراد ہے، اس آیت میں اللہ کی واقعی کیا مراد ہے، وہ ترجمہ، وہ تفسیر کون بتائے گا؟ وہ وہی بتائے گا کہ جس کے قلب کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے۔ وہ وہی بتائیں گے کہ جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور اس سے ہٹ کے اور ان ہستیوں سے ہٹ کے اگر ترجمہ کیا جائے گا، ان ہستیوں سے ہٹ کے اگر تفسیر بیان کی جائے گی، تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں نفس شامل ہو جائے گا، اور منمانی ترجمہ اور منمانی تفسیر ہوگی۔ وہ ترجمہ یا وہ معنی کہ جو واقعی اللہ کے مراد ہیں وہ شاید مراد نہیں ہوں گے، وہ تفسیر کہ جو واقعی اس آیت کی یا اس سورے کی تفسیر ہے وہ تفسیر نہیں ہوگی۔ اے کاش قرآن کریم اور دین خدا کے ساتھ بھی دوسرے علوم کی طرح تخصص کا خیال رکھا گیا ہوتا، اور قرآن اور علوم دین کو ان سے لیا جاتا کہ جو قرآن اور علوم دین کو، جو قرآن اور علوم دین کے ماہر ہیں، اور جو واقعاً
اس کی تعلیم دینے والے اور اس کی تفسیر بیان کرنے والے ہیں۔ قرآن کے بارے میں وہ لوگ گفتگو کر سکتے ہیں جو راسخون فی العلم ہوں۔ راسخون فی العلم، اور صحیح روایات کی بنیاد پر راسخون فی العلم پیغمبر اکرم اور اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد وعلى محمد پر۔ قرآن کریم کے متشابہ آیتیں، قرآن کریم کی متشابہ آیتیں کہ جن کے معنی یقینی طور پر اہل بیت علیہم السلام کے علاوہ اور ان کی مدد کے بغیر، ان کے سہارے کے بغیر نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ تفسیریں جو اہل بیت عصمت و طہارت علیہم السلام سے ہٹ کر کی گئی ہیں، سب ایسی تفسیریں ہیں جو حقیقت میں اہل بیت علیہم السلام کے لحاظ سے مردود ہیں، رد کی جانے والی ہیں، قبول کیے جانے کے لائق نہیں ہیں، اور وہ تفسیریں باطل ہیں۔ بلا شک اور شبہ انسان کی فہم ناقص کو قرآن مجید کی آیتوں پر تھوپنا ہے، یعنی خود یہ جو تفسیر کر رہا ہے، یہ جو ترجمہ بیان کر رہا ہے، حقیقت میں یہ جو سمجھا ہے وہ بیان کر رہا ہے، جو واقعی معنی ہے اس کے وہ نہیں بیان کر رہا ہے۔ جو واقعی معنی ہے وہ کون بیان کرے گا؟ جو ادھر سے علم لے کے آیا ہو، جس کے سینے پہ قرآن اترا ہو، جو اسی قرآنی آیتوں میں پلے بڑھے ہوں، جن کی زبان ہی قرآن رہی ہو۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، اگر ہم اہل بیت علیہم السلام سے ہٹ کر قرآن مجید کی آیتوں کو سمجھنا چاہیں تو بلا شک اور شبہ اس معنی کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوگا، اور اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، اور شاید ہم کفر اور شرک کی منزلوں تک پہنچ جائیں۔ ابھی مثال سے اپنی بات کو واضح کروں گا تاکہ بچوں اور نوجوانوں کے ذہنوں تک بھی بات پہنچ جائے، لیکن اس سے پہلے کہ یہ بات بیان کروں، آپ حضرات صلوات پڑھتے پڑھتے تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ اس سے بہتر نعرہ صلوات۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید سورہ فتح آیت نمبر 10 ارشاد ہوتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ ید کے معنی عربی میں کیا ہے؟ ہاتھ۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ اللہ کا ہاتھ سب پہ بھاری ہے۔ کیا اللہ کا ہاتھ بھی ہے؟ کیا اللہ کا ہاتھ بھی ہے؟ پھر یہاں پر ترجمہ کیا ہوگا؟ اگر ید کے ظاہری معنوں پر توجہ کی جائے تو ظاہری معنی تو ہاتھ کے ہیں، تو اللہ تو جسم و جسمانیات سے پاک ہے، جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، تو جب جسم و جسمانیات سے پاک ہے، مبرہ ہے، تو پھر یہ ہاتھ کہاں سے آیا؟ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب کے اوپر بھاری ہے۔ تو
اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ خدا کو صاحب جسم ہونے کا اقرار کریں، جو ایک واضح اور آشکار کفر ہے، کفر ہے۔ جبکہ یہاں پر ید کے معنی جو معصومین علیہ السلام کی روایتوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچے وہ کیا ہیں؟ یہاں پر ید کے معنی ہے قدرت کے، یعنی خدا کی قدرت، خدا کی طاقت تمام قدرتوں کے اوپر، تمام طاقتوں کے اوپر بھاری ہے، تمام قدرتوں کے اوپر، تمام طاقتوں کے اوپر اور تمام طاقتوں سے بالا تر ہے۔ لیکن بہت سے مفسرین جیسے ابن تیمیہ، ابن تیمیہ کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ان نوجوانوں اور جوانوں نے ابن تیمیہ، یہ جو سلفی نظریہ ہے، یہ جو وہابی نظریہ ہے، یہ ابن تیمیہ کی ایجاد ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ 300 سال پہلے اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا۔ یہ سارے نظریے کی جس کی بنیاد پر یہ پورا مسلک اور پورا مذہب چل پڑا، اسی کے نظریات کو قبول کر کے، اور وہیں آیتوں کے ظاہر سے دھوکہ کھا گئے اور اللہ کو جسم و جسمانیات والا ثابت کر دیا، اور اسی بنیاد کے اوپر وہ روایتیں بھی کہ قیامت کے دن اللہ دکھے گا، کیونکہ جو چیز ہوتی ہے وہ دکھتی ہے، اور پھر وہ روایتیں اس سے بھی پڑھ کے الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، کہ جب جہنم کہے گا کہ اور لاؤ اور لاؤ اور لاؤ، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیر کو ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ اپنے پیر کو ڈال دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی الیاذ باللہ کہاں ڈال دیا؟ تو عزیزان محترم، یہ کس بنیاد پر ہوا؟ اہل بیت عصمت و طہارت کے در سے ہٹنے کی بنیاد پر، اور اس در سے علم نہ لینے کی بنیاد کے اوپر۔ تو دیکھیے کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے، اور ایسی روایات کے قائل ہو گئے جو بنی امیہ کی گڑھی ہوئی روایتیں تھیں، اور لیسا کمثلہ شیء والی آیتوں سے بالکل ٹکراتی تھی۔ قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ یہی ہاتھ جو ظاہر میں ہے، تو یہ تو مشابہت ہو گئی، یہ تو مشابہت ہو گئی کہ اگر ہمارے ہی جیسا اس کا ہاتھ ہے تو مشابہت ہو گئی، اور قرآن میں خود اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ تم کسی بھی چیز سے اس کا تصور نہ کرنا، کسی بھی چیز سے اس کا مقایسہ نہ کرنا، کسی بھی چیز سے اس کا مقابلہ نہ کرنا۔ وہ ایک قدرت ہے، وہ ایک طاقت ہے، وہ ایک نور ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ اپنے کفر آمیز اور شرک آلود اعتقادات پر اصرار کرتے ہیں، اسی کو پر اڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، سورہ شورى آیت نمبر 11، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، اور جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا، جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا اور بھٹکا ہوا رہے گا۔ اب یہاں کے اوپر کیا بیچارہ جس کی آنکھ چلی گئی، جس کی آنکھ چلی گئی ہے، جس کو دکھنا بند ہو گیا ہے، جو نابینا ہے، تو کیا اگر دنیا میں اس کی آنکھ نہیں تو آخرت میں بھی وہ بھٹکا رہے گا؟ آپ ترجمہ کیا کرو گے؟ کیا ترجمہ کریں گے؟ بالکل صاف صاف ترجمہ ہے، من کان فی ہذہ اعمی، جو دنیا میں اندھا ہے، فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ بھی آخرت میں بھی اندھا ہی اٹھے گا۔ کیا مطلب؟
اگر پیغمبر خطی مرتبت اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی بیان کی ہوئی حدیثوں اور روایتوں کا سہارا نہ ہو تو انسان بھٹک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، حقیقت میں قرآن کی گہرائیوں تک نہیں پہنچ پائے گا۔ یہاں پر مراد یہ آنکھیں نہیں ہیں، یہاں پر وہ دل کی نگاہیں ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں دل کا اندھا ہے، یعنی حق کو دیکھنے کے بعد بھی قبول نہیں کرتا ہے، حق کو دیکھنے کے بعد بھی اختیار نہیں کرتا ہے اور اندھیروں میں ہاتھ پیر مار رہا ہے، تو اگر یہ دنیا میں اندھا ہے تو آخرت میں بھی ایسے ہی بھٹکتا رہے گا، ایسے ہی حیران رہے گا، ایسے ہی پریشان رہے گا۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا تاکہ آپ کو بھی تھوڑا سا وقت مل جائے۔ ایک اسی آیت کے سلسلے میں ایک واقعہ جو آیت اللہ العظمیٰ مرحوم محسن الحکیم علی اللہ مقامہ کا۔ آیت اللہ العظمیٰ محسن الحکیم صاحب ہمارے بہت بڑے مرجع گزرے ہیں۔ یہ حج بیت اللہ کے لیے مکہ تشریف لے گئے، بڑی شان تھی، بڑا مقام تھا، بڑی عزت تھی، بڑا احترام تھا۔ جس وقت حرم میں پہنچے ہیں تو خود حرم کا امام پیچھے ہٹ گیا تھا کہ یہ آپ کا حق ہے، آپ آئیے آگے، آپ نماز پڑھائیے۔ محسن الحکیم صاحب، عبداللہ بن باز جو اس وقت کا سعودی کا امام تھا اور مفتی تھا، اس سے ملاقات ہوئی۔ اتفاق سے وہ نابینا تھا، اتفاق سے وہ نابینا تھا۔ گفتگو ہو رہی تھی، علمی گفتگو، اور اس نے ایسے ہی ایک علمی سوال کیا کہ آپ لوگ قرآن کے ظاہر کو حجت کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ہمارے ہاں جو اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے الحمدللہ، یہ جو مجتہد فتویٰ دیتا ہے اس میں بہت سی چیز دیکھی جاتی ہیں، اسی میں سے ایک چیز ہوتی ہے قرآن کے باطن کو دیکھنا، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ ظاہر حجت ہو اور ظاہری ترجمہ لے کے اس کے اوپر حکم صادر کر دیا جائے۔ ظاہری ترجمہ لغوی، لغت کے لحاظ سے جو ترجمہ ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اب اگر اس کا ظاہری ترجمہ کیا جائے تو ہاتھ ہے، تو یہاں کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ آیتوں میں، روایتوں میں، تفسیروں میں اس ید اللہ سے متعلق کیا کیا بیان ہوا ہے۔ اب اکثر جگہوں کے اوپر معلوم ہوا کہ پیغمبر خطی مرتبت یا معصومین علیہ السلام سے قدرت کے طور پر آیا تو وہ لفظ لے لیا جاتا ہے کہ یہاں پر ید سے مراد قدرت ہے۔ ایسے ہی دوسری آیتوں اور دوسرے سوروں میں بھی غور کیا جاتا ہے، اور ضروری نہیں کہ جو کچھ ظاہر آیت میں ہو یا ظاہر لفظ ہو اس لفظ کی بنیاد پر فتویٰ دے دیا جائے، اس لفظ کی بنیاد کے اوپر مسئلہ بیان کر دیا جائے۔ تو عبداللہ بن باز نے کہا کہ آپ لوگ قرآن کے ظاہر کو حجت کیوں نہیں مانتے ہو؟ آیت اللہ العظمیٰ محسن حکیم صاحب نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن کے ظاہر کو حجت مانیں تو قرآن کے لحاظ سے تم جہنمی ہو۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دیکھیں ہمارا ہی فقیہ کہہ سکتا ہے، ہمارے ہی علماء یہ گفتگو کر سکتے ہیں، اگر ہم قرآن کے ظاہر کو حجت مانیں تو قرآن کے لحاظ سے تم جہنمی ہو۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا قرآن مجید کھولیے، سورہ شورى آیت نمبر 11 ارشاد ہوتا ہے وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ وَفِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، آپ کو دکھائی دیتا نہیں ہے، آپ کو آنکھوں سے نظر آتا نہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی بھٹکتا رہے گا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔
میرے تمام دشمنوں پر تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفسیر کا حق اسی وقت ادا ہوگا کہ جب معصومین علیہم السلام نے جو معنی بیان کیے ہیں، جو تفسیر بیان کی ہے، جب ان معنی اور ان تفسیروں کے اوپر نگاہ کی جائے۔ بہت سی حدیثیں ہیں، بہت سی روایتیں ہیں جن میں الگ الگ آیتوں سے متعلق معصومین علیہ السلام نے بیان کیا ہے، محکم، متشابہ، اور اسی طریقے سے اور باقی جو دوسری قرآن مجید کی حرام اور حلال سے متعلق آیتیں ہیں، ان تمام آیتوں اور روایتوں کے متعلق آپ کو معصومین علیہ السلام کی روایتیں نظر آ جائیں گی۔ اور جب بھی کوئی شیعہ فقیہ، جب بھی کوئی شیعہ مفسر تفسیر کرنے بیٹھتا ہے تو پھر یہی معصومین علیہ السلام کی روایتیں ہوتی ہیں، یہی حدیثیں ہوتی ہیں جو سہارا بنتی ہیں، جس کی بنیاد پر ایک صحیح تفسیر ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو کہ خطا اور نسیان سے مرکب ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے کہ یہ عالم ہو، فقیہ ہو، مفسر ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں غلطی کر بیٹھا ہو سکتا ہے کہ کوئی روایت مناسب نہ ہو اور اس روایت کی بنیاد کے اوپر اس نے تفسیر بیان کر دی ہو یا اس کا ترجمہ، اس کا بھی ایک احتمال ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تفسیروں کو پڑھنا چھوڑ دیں اور قرآن مجید کی طرف سے اپنے رخ کو موڑ لیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اور جیسا کہ میں نے ابھی انہی مجلسوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صرف رمضان المبارک تک قرآن سے رابطہ اور واسطہ نہ رکھیں، رمضان المبارک کے بعد بھی چاہے ہم ایک پارہ پڑھیں، نہیں ایک پارے کی طاقت ہے، نہیں ایک پارے کا وقت ہے، آدھا پارہ پڑھ لیں، نہیں آدھے پارے کا وقت ہے 50 آیتیں پڑھ لیں، نہیں 50 آیتوں کا وقت ہے، خالی 10 آیتوں کی تلاوت کر لیں، 10 آیتوں کی تلاوت کریں، لیکن تلاوت سے غافل نہ ہو، تلاوت ضرور کرتے رہیں، قرآن سے رابطہ ضرور رکھیں، قرآن سے واسطہ ضرور رکھیں، اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں تو نور علی نور، نور علی نور۔ اور یہ جو ترجمہ اور تفسیر ہے، بہت سے مقامات ہیں کہ جہاں کے اوپر ترجمے میں بات واضح نہیں ہوتی ہے، اب وہاں پر ہم شک اور شبہے میں نہ پڑ جائیں اور ضد اور ہٹ دھرمی کے اوپر نہ اڑ جائیں، بلکہ جو صاحبان علم ہیں ان کے پاس جائیں۔ اس آیت میں یہ ترجمہ بیان ہوا ہے، اس آیت میں یہ ترجمہ بیان ہوا ہے، دونوں آپس میں ٹکرا رہے ہیں، یہ اللہ کے کلام میں ٹکراؤ ہوتا نہیں ہے، پھر ہم کیا سمجھیں یہاں پر، تاکہ وہ آپ کو سمجھا سکے اور آپ کے دل سے اس شک اور شبہے کو دور کر سکے کہ جو بھی بات نہیں معلوم ہے، جو چیز نہیں پتہ ہے، جو حدیث نہیں معلوم ہے، جو آیت نہیں معلوم ہے، جس حدیث میں کون سا لفظ کہاں کے لیے استعمال ہوا ہے وہ نہیں معلوم ہے، کون سی آیت میں، کون سی سورے میں کون سا لفظ کہاں کے لیے استعمال ہوا ہے یہ نہیں پتہ ہے، تو ہم جو کچھ لکھا ہو اسی پہ نہ اڑ جائیں اور ضد کر کے بیٹھ جائیں، نہیں صاحب ہم نے تو دیکھا ہے بھائی یہی ہوگا۔ نہیں، آپ صاحبان علم کے پاس جائیں، ان سے معلوم کریں، ان سے پوچھیں، تاکہ یہ شک دل سے جاتا رہے۔ اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ مومن کبھی شک میں نہیں رہتا ہے، مومن ہمیشہ یقین میں رہتا ہے اور یقین میں زندگی گزارتا ہے۔ اتنی گفتگو کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ شب قدر ہے، اور شب قدر میں جہاں اعمال ہیں، جہاں نمازیں ہیں، جہاں تلاوت ہے، جہاں دعائیں ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ خود یہ علمی گفتگو، یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ بھی ایک علمی گفتگو ہے۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اور بھی نکھار پیدا ہو جاتا ہے کہ جب مجمع میں سے کوئی شخص کچھ معلوم کر لیتا ہے یا اسے پتہ نہیں ہوتا ہے تو اس کے متعلق کوئی سوال کر لیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم جیسے افراد ممبروں پر آنے والے، ہم کوئی عالم دہر نہیں ہیں، ہم بھی آپ ہی میں سے ہیں، آپ ہی جیسے ہیں، اور جو کچھ بھی اس طرح اہل بیت سے تھوڑا سا حاصل کیا ہے یا ملا ہے، حقیقت میں
اسی کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے بیان کر دیں گے، نہیں معلوم ہوگا بتا دیں گے کہ آپ کو پھر انشاءاللہ کتاب دیکھ کے یا کسی مرجع تقلید سے معلوم کر کے وہ مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا جائے گا۔ جو چیز نہیں معلوم ہے کبھی بھی نہ کہیے گا کہ مجھے معلوم ہے، نہیں معلوم ہے صاف صاف کہہ دیجیے نہیں مجھے نہیں پتا ہے۔ انسان ہے، کوئی ضروری تھوڑے ہے کہ ہر چیز کا علم انسان کے پاس ہو۔ نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے پھر بھی الٹا سیدھا بتا دیں، نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، صاف صاف بتا دیں کہ نہیں ہم کو بھائی یہ مسئلہ نہیں پتا ہے، یہ ایت نہیں پتا ہے ہم کو، انشاءاللہ ہم دیکھ کے بتائیں گے، ہم معلومات کر کے بتائیں گے، لیکن غلط مسئلہ نہ بتائیں، غلط حدیث نہ بیان کریں، غلط آیت کا ترجمہ نہ کریں، تاکہ ہم خود بھی گنہگار نہ ہوں اور جو سامنے والا جس کو ہم بتا رہے ہیں وہ بھی گنہگار نہ ہو۔ اور بس مولا امیر المومنین سے توسل کرتے ہوئے، کیونکہ باب مدینۃ العلم ہیں، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو کچھ بھی بہرحال انشاءاللہ آج آپ کا یہاں کے اوپر کوئی اگر سوال ہے، کوئی بات ہے۔ موبائل میں پیمنٹ کروانا میں اسلام بابو سے کوٹے سے بدلی کیا ہے۔ جی علی بھائی کوٹ لیس لے لیجئے تاکہ سوال بھی سب تک پہنچ جائے۔ اور علیکم السلام۔ پہلا سوال یہ ہے کہ حدیث میں بیان ہوا ہے کہ جو کوئی معرفت سے بن جاتا ہے تو بیان کیا معرفت جو ہے وہ بیان ہوا ہے، معرفت کا معرفت کی جو مفہوم ہے آپ کو بیان کیا جو کہا گیا کہ معرفت کیا صحیح معرفت کیا ہے، کیسی معرفت ہونی چاہیے، شارٹ میں ایک سوال میں آ جائے گا۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جو انتظار بہترین بات کا جو ہے انتظار ہوتا ہے ہمارے لیے بہتر ہے، وہ انتظار کا موضوع جو ہے نا۔ احسن جزاک اللہ۔ دو سوال ہیں، ایک سوال ہی میں دو سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ معرفت کون سی معرفت ہے اور وہ کتنی معرفت ہو کہ جس کی بنیاد پر ہم جاہلیت کی موت سے بچ جائیں، یہی سوال ہے نا؟ جی شاید گزشتہ سالوں میں نے انہی مجلسوں میں یا اسی پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، یہ جو کہا گیا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو بھی زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ کتنی معرفت ہو کہ ہم اس جاہلیت کی موت سے بچ جائیں، اس کے لیے ہم اللہ کو ایک مانتے ہوں، پیغمبر ختمی مرتبت کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہوں، اور امیر المومنین سے لے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک ان اماموں کو اپنا امام اور ان کی امامت اور ولایت کا دل و جان سے اقرار کرتے ہوں۔ اگر ہمارا اقرار، ہماری معرفت اس حد تک بھی ہے تو انشاءاللہ جاہلیت کی موت سے بچ جائیں گے۔ اب اس کے بعد درجے ہیں، اس کے بعد اب درجے ہیں، جتنا زیادہ آپ معرفت حاصل کرتے جاؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ائمہ علیہ السلام اگر ہم نے یہ جان لیا ہے کہ یہ ہمارے 12 امام ہیں، اب اس کے بعد آپ مزید ان کے متعلق معلومات حاصل کریں، مزید ان کی معرفت حاصل کریں، ہمارے اماموں کا کردار، ان کا اخلاق، ان کی رفتار، ان کی گفتار، ان کی سیرت، ان کی اللہ کی طرف توجہ، اللہ سے راز و نیاز، اللہ سے مناجات، اللہ سے رابطہ، جتنا زیادہ ان کی زندگیوں میں غور کرتے جائیں گے، جتنا معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا اتنا ہی درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک سوال ہوا۔ دوسرا جو سوال تھا کہ انتظار کیا ہے؟ انتظار ہمارے یہاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام نہیں ہے۔
ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا نام نہیں ہے، انتظار اپنے کو معطل کر دینے کا نام نہیں ہے۔ میں نے 2 دن پہلے ہی غالباً مجلس میں بھی عرض کیا تھا کہ انتظار کا مطلب شریعت کے احکام کی چھٹی کا نام نہیں ہے کہ جب امام آئیں گے تب سب کچھ ہوگا، ابھی کچھ نہیں، اور ہر چیز کی چھٹی۔ انتظار کا مطلب ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان مجلس کا اہتمام کرتا ہے، بھائی مجلس آپ نے رکھی ہے تو مجلس رکھنے کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا ہے؟ آپ کو ممبر رکھنا پڑتا ہے، مائک لگانا پڑتا ہے، فرش بچھانا پڑتا ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ یہاں کے اوپر جماعت میں آپ نے فون کر دیا، سب کچھ تیار مل جاتا ہے۔ ہماری طرف آئیے، ایک مجلس کرنے کے لیے جائیے، فرش لائیے، مائک لائیے، ذاکر کو لائیے، تبرک کو لائیے، اور پھر مجمع کو ایک ایک کو دعوت دیجئے، ان کو بلائیے، تب کہیں جا کے مجلس ہوتی ہے۔ ایسے ہی مجلس کہنے سے مجلس نہیں ہو جاتی۔ اگر مثال واضح ہو گئی ہے تو بس یہی چیز انتظار میں ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، خالی انتظار کہنے سے انتظار نہیں ہوتا۔ اگر انتظار کر رہے ہو تو کچھ لگے بھی تو کہ تم انتظار کر رہے ہو۔ اگر ہمارے یہاں کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے اور کسی مہمان کا انتظار ہوتا ہے تو گھر کو صاف کرتے ہیں، بستروں کی چادروں کو بدلتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مہمان آنے والا ہے، مہمان آنے والا ہے۔ بچوں کو کہتے ہیں بیٹا دیکھو مہمان آ رہے، کوئی ایسی بات نہ کرنا ان کے سامنے۔ عزیزان محترم، معمولی سے مہمان کے لیے اتنا اہتمام، اور اس امام کے لیے ہم نے کیا اہتمام کیا؟ انتظار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنے کا نام نہیں ہے۔ اگر اس امام کا انتظار ہے تو اس کی مہمانی کے لیے بھی تو کچھ انتظام کرو، کچھ اپنے کو تو سجاؤ، کچھ اپنے بچوں کو تو بتاؤ، کچھ گھر کو تو صاف ستھرا کرو، کچھ ماحول کو، گلیوں کو، کوچوں کو، سماج کو، جماعت کو، اس کی تو اصلاح کرو تاکہ جب آنے والا آئے تو اسے واقعاً لگے کہ یہ سب ہمارے انتظار میں تھے۔ یہ ہے انتظار کا مطلب۔ لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ آپ کا سوال ہمارے ذہن میں ہے۔ آپ نے سوال فرمایا ہے ہمارے غلام عباس بھائی۔ غلام عباس بھائی کا سوال تھا کہ کوئی شخص آیا زندگی میں یا مرنے کے بعد اپنے جسم کا کوئی حصہ ڈونیٹ کر سکتا ہے؟ باقی دوسرے مذاہب میں ہیں بھی اور ہوتا بھی ہے۔ اس سلسلے میں جو ہمارے یہاں کلی طور پر اجازت نہیں ہے کہ آپ اچھے بھلے انسان ہو اور آپ کسی کو کوئی جسم کا حصہ آپ ڈونیٹ کر دو، یا جو انسان دنیا سے رخصت ہو گیا ہے وہ وصیت کر کے جائے کہ ہماری آنکھ فلاں کو دے دینا، ہمارا ہاتھ فلاں کو دے دینا، ہماری کڈنی فلاں کو دے دینا، وغیرہ وغیرہ۔ کلی طور پر یہ حکم نہیں، ہاں جزوی طور پر ہے، حالات کے لحاظ سے، موقع اور محل کے لحاظ سے۔ اگر کوئی ایک انسان ایسا ہے کہ جس کی جان بچانا ضروری ہو، اس کی جان بچانے کے لیے سامنے والا اگر اس کی جان خطرے میں نہیں پڑ رہی ہے اور اس کے یہاں کوئی نقص اور عیب نہیں پیدا ہو رہا ہے تو وہ زندگی میں کوئی اپنے جسم کا حصہ ڈونیٹ کر سکتا ہے۔ یہی حکم مرنے کے بعد بھی ہے کہ ہاں مرنے کے بعد اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ جہاں کے اوپر ضرورت ہو اور واقعاً جان بچانا ضروری ہو جائے تو ان صورتوں میں بھی، ان حالتوں میں بھی کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دی گئی ہے کہ ہاں مردے کے بھی مثلاً کچھ حصے کو لے کے کسی بھی زندہ کے کسی بھی جسم کے حصے میں لگا کے اس کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ جناب ہم زہرے میں مطلب شاپ میں بڑھتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے؟ احسنت۔ کہ یہ سوال ہے ہم دیکھتے ہیں نا گروپ میں، تو ہمارے سب کہ جس کا ریفرنس ہم دے سکیں، انشاءاللہ بعد میں آپ کو ہم آیت بھی بتا دیں گے کہ قرآن مجید میں 5 وقت نہیں خالی 3 وقت ہے۔
خود قرآن مجید میں صرف 3 وقت ہیں. ایسا نہیں کہ ہم 5 وقت کی نماز کو مانتے نہیں 5 وقت کی نماز مانتے ہیں. دوسرے یہ کہ خود ہمارے لیے رسول اللہ کا عمل حجت ہے. اب وہ 1 مرتبہ کریں یا کئی مرتبہ کریں. اور یہ روایت اس کو خود آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور آپ اہل سنت کے علماء سے بھی خود صحیح کتابوں کی صحیح روایتیں سماعت فرما سکتے ہیں کہ جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور نے نہ تو سفر میں تھے، نہ بارش ہو رہی تھی، نہ کوئی خوف اور ڈر تھا، اس کے باوجود دونوں نمازیں ملا کر پڑھیں، ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. اگر حضور نے 1 مرتبہ کیا، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا؟ کہا کہ امت کی آسانی کے لیے، امت کی آسانی کے لیے. تو اگر حضور نے 1 مرتبہ عمل کیا تو ہمارے لیے حضور کا عمل حجت ہے. ہم منمانی نہیں کرتے. ہمارا جو بھی عمل ہوتا ہے وہ رسول کی سیرت اور سنت کے مطابق ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں آپ خود انہی افراد سے، ہمارے ان برادران اہل سنت سے جن سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے، انہی سے کہیے گا کہ میدان عرفات میں یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ کیوں پڑھتے ہو؟ میدان عرفات میں آپ یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ کیوں پڑھتے؟ مینا میں یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا ریزن ہم کو بتا دو تو میں اس کا ریزن تم کو بتا دوں کہ یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ، اگر وہاں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں آسانی کے لیے تو پھر عام حالات میں دونوں نمازیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں آسانی کے لیے. ہاں کوئی انسان پابند ہے بہت زیادہ، واقعاً وہ وقت اور ہر چیز کا خیال رکھنے والا ہے، الگ الگ پڑھے، کوئی حرج نہیں. ہمارے منع نہیں کیا گیا ہے کہ تم الگ الگ نہیں پڑھ سکتے ہو. ظہر کا وقت ہوا، ظہر کے لیے کھڑا ہو گیا. عصر کا جو فضیلت کا وقت ہے، عصر کے وقت کھڑا ہو گیا. جو مغرب کی فضیلت کا وقت، مغرب کی پڑھ لی. جو عشاء کی فضیلت کا وقت ہے، عشاء پڑھ لی. صبح کے وقت میں، فجر کے وقت میں فجر کی پڑھ لی. ہمارے منع نہیں ہے، لیکن خود حضور کا عمل ہمارے لیے حجت ہے. اور خود اہل سنت کی کتابوں میں اور اہل سنت کی کتابوں سے جمع بین الصلاتین، اس کے نام سے پورا ایک چیپٹر ہے، جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کے جمع کرنے والا باب، 2 نمازوں کو جمع کرنے والا چیپٹر. اس میں باقاعدہ حضور سے روایتیں، حدیثیں اور حضور کی نماز کا ذکر ہے. علیکم السلام. یہ جو ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں، اس میں 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ آپ معلوم کر لیں کہ جس مرحوم کی نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں واقعاً اس کی کچھ قضا ہوئی ہے. اگر اس کے گھر والے یا اس کے ورثاء یا خود جو پڑھ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں شاید 1.5 سال کی قضا ہوئی ہوگی، تو ایک اندازے سے اس مرحوم کے نام سے یا اس مرحوم کی طرف سے وہ اس کی ادا کر سکتا ہے. ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. علیکم السلام. میرا مسئلہ ایسا ہے، بات کرنی ہے کہ بھائی جیسے دنیا میں مطلب 4 فکر ہے، شافعی، مالکی، مطلب 4 فکر ہے. ہمارا بھی جعفری ہے، ٹھیک ہے، تو کہ ہماری مطلب بڑھ جائے تو مطلب الگ الگ کنٹروورسی ہو جاتی ہے، مطلب بس ہو گئے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاں احسن، بہت عمدہ. دیکھیے ہمارے یہاں یہ جو فقہ ہے، دین ایک ہے اور شریعت بھی ایک ہے. دین ہے اللہ کا، شریعت ہے رسول اللہ کی. یہ جو فقہ کہا جاتا ہے، فقہ جعفری، کیونکہ چھٹے امام کو عام کرنے کا وقت زیادہ ملا لہٰذا چھٹے امام کی طرف نسبت دی گئی. اور اسی کے بعد یہ 4 مسلح کیونکہ اہل سنت کے یہاں بھی ظاہر ہوئے، حنفی اور شافعی اور مالکی اور حنبلی، تو ان سے تشخص کے لیے، پہچان کے لیے ہمارے یہاں جعفری فقہ. ورنہ ہماری جو فقہ ہے یہ فقہ محمدی ہے.
خود رسول اللہ کی بتائی ہوئی فقہ ہے جو معصومین علیہ السلام تک پہنچی اور معصومین علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اب اس کے بعد چاروں ان کے ہاں 4 مصلے ہیں، تو کبھی آپ نے دیکھا کہ 4 میں کتنی کنٹراورسی ہے؟ اور ہمارے ہاں 4 نہیں، اب تک 4000 مجتہد ہو گئے ہوں گے، لیکن اتنی کنٹراورسی نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کے آج تک 4000 مجتہد۔ ہاں، جو مسئلہ ہوتا ہے اول تو کنٹراورسی کی بات ہی نہیں ہے، آپ کس کے مقلد ہو؟ مسئلہ وہاں آتا ہے کہ مسئلہ ہم مقلد ہیں سیستانی صاحب کے، اور ہم کو فکر پڑی ہوئی ہے خامنئی صاحب کے مسئلے کی۔ ہم مقلد ہیں وحید خراسانی صاحب کے، اور ہماری فکر ساری فکر جو ہے وہ بشیر صاحب کے مسئلے میں لگی، وہ انہوں نے وہ کیوں بیان کیا؟ تم کس کے مقلد ہو؟ تم کس کے مقلد ہو؟ کنٹراورسی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، کنٹراورسی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل صاف، بالکل واضح، بالکل کلیئر۔ اور ہمیں فخر ہے واقعاً اپنے مذہب شیعہ ہونے پر، مذہب اہل بیت میں پیدا ہونے کے اوپر۔ اور یہ جو اس مذہب اہل بیت میں یہ سلسلہ اجتہاد جو خود معصومین علیہ السلام کا تعلیم کیا ہوا، اور انہی کے ذریعے سے یہ نظام جو آج تک رائج رہا، اگر آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہی مجتہدین نے، انہی ہمارے فقہا نے جب جب دنیا میں ایسے مسئلے پیدا ہوئے ہیں کہ جن میں دنیا الجھ گئی اور ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا، تو یہ ہمارے ہی فقہا تھے کہ جنہوں نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ کل امیر المومنین دربار میں جاتے تھے اور دربار میں جا کے مسئلہ حل کرتے تھے، اور سامنے والا کہتا تھا کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور اس غیبت کے زمانے میں اس عزت کو اگر کسی نے باقی رکھا ہے تو یہ ہمارے فقہا ہیں، یہ ہمارے مجتہدین ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں۔ تو کنٹراورسی کی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ کس کی تقلید کر رہے ہو؟ اس کے مسئلے آپ تقلید کر رہے ہو سیستانی صاحب کے، ساری توجہ اور ساری قوت آپ کی خامنئی صاحب کے مسئلے پہ لگی ہوئی، انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا، انہوں نے کیوں بیان کر دیا؟ آپ جس کے مقلد ہو اس مسئلے کے اوپر آپ عمل کرو، کوئی کنٹراورسی والی بات ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم السلام۔ شادی کے متعلق ہے کہ جب نکاح ہو جائے تو اس کے بعد دلہن ہے وہ گھونگھٹ لگا کے بیٹھی رہتی ہے، جب دلہا وہاں نہ جائے تب تو وہ دلہن گھونگھٹ بھی نکالتی ہے۔ تو ایسا کوئی شریعت میں یا پھر حدیث میں، اور ہلدی کا جو رکھتے ہیں پروگرام ویسا کوئی شریعت میں یا ایسا کوئی؟ 2 سوال ہو گئے آپ کے۔ اس کو بولتے ہیں منہ دکھائی، کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں رونمائی، اور کچھ جگہوں پہ کہتے ہیں عارضی مصحف۔ یہ سب ہماری بنائی ہوئی رسمیں ہیں، ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں، ہماری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس کا شریعت سے، اسلام سے، قرآن سے کوئی ربط نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ کیا ضرورت ہے کہ تم نکاح کے فوراً بعد، ارے پوری زندگی تم کو دیکھنا ہی ہے۔ نعرے حیدری! اور ابھی بس نکاح ہوا، وہ جلدی جلدی کتنی جلدی جائیں، اور بس جا کے وہاں محرم نامحرم، صحیح ہو نہ صحیح ہو، دوست ہوں احباب ہو، سب کو لیے ہوئے ایک فیشن سا بنا دیا ہے، ایک رسم۔ باقی اس کا شریعت سے کوئی لینا دینا۔ ہاں کچھ مستحبات ہیں کہ جب زوجہ آپ کے گھر میں آئے، یہ امام باڑہ آپ کا گھر نہیں ہے، وہ جو میرج ہال ہے یہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ جب گھر میں آئے تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ گھر میں آنے کے بعد پھر اس کے مستحبات ہیں کہ گھر میں آئے تو پھر اس کے پیر دھلائے جائیں، اس کے سارے ناز برداشت کیے جائیں، اور اس کے وہ جو دعائیں تعلیم دی گئی ہیں وہ دعائیں پڑھی جائیں، وہ 2 رکعت نماز کی جس کا پڑھنے کا حکم ہے، اور اس میں بھی کہیں آنچل واچل کا حکم نہیں ہے۔
کہ وہ آنچل پہ پڑھی جائے، اور نہیں، مصلے پہ نماز پڑھی جاتی ہے، آنچل پہ تھوڑے پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھی جائے، صدقہ دیا جائے، اپنی زندگی بہتر ہو اس کے لیے دعا کی جائے، اچھی نسل سماج کے حوالے ہو، اس کی دعا کی جائے، جو دعائیں خود معصومین علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہیں۔ اور یہی چیز جو آج کل ہلدی والی رسم چلی ہے، اور اس میں بھی یہی پرابلم ہو رہی ہے کہ حقیقت میں یہ سب چیزیں دین اور شریعت سے دور ہونے کے نتیجے میں اور خوف خدا دل سے نکلنے کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ ورنہ ظاہر سی بات، اب تک ہم سنتے بھی تھے اور بہرحال ہوتا بھی یہ تھا کہ شادی ہوتی تھی، خود عورتوں کی مہندی لگائی جاتی تھی، خود جس کی عروس، جس کی شادی ہوتی تھی اس کو مہندی لگتی تھی، جو بچیاں ہوتی تھی گھر میں وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ مہندی لگاتی تھی، مہندی لگانے والیاں بلائی جاتی تھیں، آتی تھیں، گھر کے اندر سب یہ کام سپریٹ ہوتا تھا، یہ چوراہے پہ نہیں ہوتا تھا، یہ کیمرے کے سامنے نہیں ہوتا تھا۔ ابھی تو صاحب وہ کیمرہ پہ چل رہا ہے، سب سے پہلے یہاں تو کیا ہے کہ وہ نکاح کے بعد جا کے گھونگھٹ دیں گا، وہاں سب سے پہلے کیمرے والا دیکھ رہا ہے، وہ سب سے پہلے وہ کیمرے والا دیکھ رہا ہے۔ اب وہاں کہاں چلا گیا؟ ابھی تو دیکھ کے آئے ہو تم سب۔ تو یہ جو رسم ہے، جو یہ رسم ہوتی تھی، تو اس میں اپٹن لگایا جاتا تھا۔ اب پتہ نہیں اپٹن کو یہاں کیا بولتے ہیں۔ اپٹن پہلے خوشبو جیسی چیز ہوتی تھی جو خواتین اپنے جسم کے اوپر ملتی تھیں، اس سے جسم کی جو کھال ہوتی تھی، جلد ہو جاتی تھی، نرم ہو جاتی تھی، خوشبو آتی تھی، اس سے مہندی لگائی جاتی تھی، اپٹن لگایا جاتا تھا۔ لیکن یہ سب کام پردے میں ہوتے تھے، اور یہ سب کام عورتوں کے آپس میں ہوتے تھے، مردوں کو بیچ میں رکھ کے نہیں ہوتے تھے۔ اور ابھی رخصتی ہوئی نہیں، ابھی آمنا سامنا ہوا نہیں، اور نکاح سے پہلے ہی مہندی میں اس کو بٹھا دیا سامنے۔ یہ سب بے غیرتی ہے، یہ سب بے حیائی ہے، یہ سب بے شرمی ہے، اور اس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس قسم کی باتوں سے اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے، اور ہم وہ کام انجام دیں کہ جو امام زمانہ اور معصومین علیہ السلام کی خوشی کا ذریعہ اور سبب بنے۔ آٹھواں امام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی فرقہ نہیں ہوگا۔ ہیں؟ آٹھواں امام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی فرقہ نہیں ہوگا۔ ہمارے بعد کوئی فرقہ نہیں ہوگا؟ شیعہ اس طرح یہ کہاں بتایا؟ ابھی تک فرقے بن رہے ہیں؟ نہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ میرے بعد کوئی فرقہ نہیں ہوگا، قیامت تک فرقے بنتے رہیں گے۔ تم کس فرقے میں ہو وہ صحیح رکھو۔ علیکم السلام۔ معصومین کی حدیث ہے کہ سارے عمل کا دار و مدار نماز ہے، تو نماز قبول تو سارے عمل قبول۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے معصومین کی کہ روزے اس لیے واجب تھی کہ خلوص ہو، اور قرآن میں بات نماز کے لیے بہت جگہ ہے۔ وہ مومن سفر ہو گئے کہ جو نماز میں کرتے، وہ نماز کی عبادت کرتے، تو ہم تو ماہ محرم، ماہ رمضان وہ آزاد آئی عبادت کا مہینہ ہے، تو اسی مہینے میں جو ہماری مغرب عشاء کی نماز ہوتی ہے، جلدی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ ہاں، احسنت، جزاک اللہ۔ ماہ مبارک رمضان میں مولانا اپنی مرضی سے جلدی جلدی نہیں پڑھتے ہیں، خود معصوم نے فرمایا ہے کہ جلدی کرو، تو ہم جلدی کرتے ہیں۔ خود معصوم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ افطار کا انتظار کر رہے ہوں تو نماز میں جلدی کرو، جلدی کرو نماز میں، تاکہ وہ جو لوگ کچھ بوڑھے ہیں، کچھ مریض ہیں، کچھ نوجوان ہیں، کچھ بچے ہیں، شاید ان کو وہ 10 منٹ ہی بھاری پڑتے ہوں بیچاروں کو، تو لہٰذا اس وجہ سے یہ جو جلدی کی جاتی ہے یہ اپنے من سے اور اپنی مرضی سے نہیں، بلکہ یہ بھی خود معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے لحاظ سے جلدی ہوتی ہے، اور اصل ہے واجب کا ادا ہونا۔ باقی مستحبات کے لیے آپ پوری رات بیٹھے رہو، چاہے وہ محرم ہو یا رمضان ہو،
واجب نماز ہو گئی، آپ کو دل چاہ رہا ہے، آپ گھنٹہ بھر اس کے بعد پڑھتے رہیے، بیٹھے رہیے، تاقیبات پڑھیے، تسبیحیں پڑھیے، باقی اور سارے پڑھیے، سارے اعمال کے انجام دیجیے۔ یہی حال محرم میں، واجب نماز ہو گئی، آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہیں بھی اور بیٹھیں، آپ بیٹھے رہیے مصلی پہ، کون اٹھا رہا ہے آپ کو اور کون روک رہا ہے؟ آپ تسبیح پڑھیے، صلوات پڑھیے، دعائیں پڑھیے، تاقیبات پڑھیے، لیکن ہر چیز یہ اس وجہ سے ہوتی ہے تاکہ واجب چھوٹنے نہ پائے۔ مستحب، میں کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہم مستحب کے چکر میں واجب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مستحب کے لیے واجب کو ترک نہ کرو، واجب وقت پہ ہو جائے، اس سے بڑھ کے کیا۔ اب ماشاءاللہ سے یہ جو نماز ہوتی ہے، اسی بہانے سے کتنی بڑی تعداد ہے کہ جو وقت پہ نماز پڑھ لیتی ہے، کتنی بڑی تعداد ہے، کتنے بچے، کتنے نوجوان، کتنے جوان شاید اگر اس وقت یا تھوڑا دیر سے یا لیٹ سے یا آرام سے نماز ہو تو شاید یہ بچے، نوجوان، جوان سب غائب ہو جائیں گے کہ ارے مولانا تو بڑی دیر لگاتے ہیں، اور چلو افطار کر لیتے، پھر آرام سے قضا نماز ہوگی اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ لیکن ماشاءاللہ سے پورا حال نمازیوں سے بھرا ہوتا ہے، کیوں؟ کسی کہ سب کو پتہ ہے 15 منٹ کے اندر اذان اور دونوں نمازیں، لہٰذا 15 منٹ، جہاں تک 15 گھنٹے صبر کیا ہے 15 منٹ اور صبر کر لو، تاکہ واجب اپنے وقت کے اوپر ادا ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اطمینان سے، اسی کی نماز جب تک نہ پڑھو اندر سے عجیب سا ہول ہوتا رہتا ہے، نماز ہو جاتی ہے اطمینان ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد علیہ۔ علیکم السلام ورحمۃ مذہب شیعہ اور مذہب سنی میں وضو میں فرق کیا؟ مذہب شیعہ، اگر اس سے پہلے جو جواب دیے گئے ہیں اور آپ کی نظر میں ہیں تو جواب آپ کو مل گیا ہوگا کہ اگر آج کی قرآن والی گفتگو آپ کے نظر میں ہے، جو میں نے پہلے ابھی قرآن سے متعلق گفتگو کی، کہ اگر ظاہری معنی لوگے تو یہی حال ہوگا۔ اچھا، جہاں ظاہری معنی لینا ہے وہاں ظاہری معنی لیے نہیں، جہاں ظاہری معنی لینا ہے وہاں ظاہری معنی نہیں لیے۔ قرآن میں مجید میں کیا ہے؟ اِلَى الْمَرَافِقِ، تم ہاتھ دھلو کوہنی سے انگلی تک، ایسے تھوڑے، ایسے یہاں سے یہاں تک، اِلَى الْمَرَافِقِ، مرافق کوہنی، یہاں تک، کوہنی سے انگلی تک دھلو ہاتھ۔ اگر من المرافق ہوتا کہ تم انگلی سے کوہنی تک دھلو تو ٹھیک ہے، ہم ایسے دھلتے، لیکن کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم یہاں تک دھلو۔ اچھا، یہاں تو تم نے الٹا کر دیا اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ تم الٹا کر رہے ہو، اب کون الٹا کر رہا ہے؟ بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کون الٹا کر رہا ہے، کون سیدھا کر رہا ہے۔ سر اور پیر کے مسح میں قرآن کہہ رہا ہے کہ وَامْسَحُوا، تم اپنے سر کا مسح کرو، تم اپنے پیروں کا مسح کرو۔ قرآن کے لحاظ سے کہا کہ سر کا تو مسح کر لیا، سر کا تو مسح ہو گیا۔ اچھا، وہ سر کا مسح ہوا تو پیر کا مسح کیوں نہیں کیا؟ مسح کو دھل کیوں رہے ہو؟ جو لفظ سر کے لیے آیا ہے وہی پیر کے لیے آیا ہے کہ تم سر اور پیر کا مسح کرو۔ قرآن مجید میں دھلنے کا لفظ نہیں ہے، دونوں کے لیے مسح ہے۔ آپ سر کا مسح کر رہے ہو، پیر دھل رہے ہو، تو اگر سر کا مسح کیا تو پیروں کا بھی مسح کرو۔ تو کیوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے وضو کا طریقہ بتایا اور معصومین علیہم السلام کا یہی وضو کا طریقہ رہا، اور معصومین علیہم السلام کا جو طریقہ تھا وہی رسول اللہ کا طریقہ تھا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں۔ تو جیسے رسول اللہ نماز پڑھتے تھے ویسے معصومین پڑھتے تھے، جیسے وہ وضو کرتے تھے ویسے معصومین کرتے تھے، جیسے معصومین کرتے تھے ویسے ہم کر رہے ہیں۔ اور یہی چیز ہمارے فقہا نے اجتہاد کے ذریعے سے ثابت کی ہے کہ یہ جو وضو ہے یہی وہ وضو ہے کہ جو رسول اللہ کا وضو تھا، جو ائمہ اطہار کا وضو تھا۔
اس وجہ سے قرآن کے ایک لفظ کو لے کے اس کے معنی میں فرق کر کے وضو کا طریقہ بدل گیا، کچھ نے کہا ایسے، کچھ نے کہا ایسے۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ روایت میں کہ وضو کے ساتھ اگر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو پہلے افطار کریں اور اس کے بعد نماز پڑھیں۔ تو یہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو وضو نہیں رکھ سکتے تو پہلے افطار کریں۔ کیا گارنٹی ہے کہ آپ افطار کر کے بھی خضوع خشوع رکھ پائیں گے؟ تھوڑا سا تو اس کو دھیان ہوگا۔ اگر آپ کو یقین ہے تو بسم اللہ، اس کے لیے منع نہیں، منع نہیں، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ نیچے بیسمنٹ میں اس کے لیے بھجیا لگی ہوئی ہے۔ یہ کیا ہے اس کی اگر وہ افطار کرنے جائے گا تو نماز چھوٹ جائے گی۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ اذان جو ہوتی تھی تو پورے ٹائم کی 5 منٹ کی ہوتی تھی، تو افطار کر کے وہ نماز میں پہنچ سکتا تھا۔ ابھی تو ایسے بھاگے بھاگے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جو لوگ نماز میں شریک ہونا چاہتے ہیں وہ شریک ہو سکتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور وہ ایسا بھی ہے کہ اذان جو ہے وہ جو خوش آواز سے دے سکتا ہے، جو مخرج سے دے سکتا ہے۔ پورے بھاؤ نگر میں کوئی خوش آواز والا ہو تو لائیے اس کو کہ یہ خوش آواز والا ہے۔ جتنے بھی لوگ اذان دیتے ہیں، مخرج سے جو دے سکتا ہے، میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ پورے بھاؤ نگر میں کوئی صحیح مخرج سے اذان دینے والا، صحیح لہن سے اذان دینے والا ہو تو اس کو لائیے کہ اور جماعت کو بتائیے کہ آج سے یہ اذان دیں گے۔ کوئی منع نہیں کیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور ظاہر سی بات ہے اذان دینے کے لیے، لیکن جب کوئی نہیں ہے تو کچھ نہ ہونے سے تو ہاں ہی بہتر ہے۔ تو اس سے جو اچھا ہے وہ تو دے سکتا ہے، کون؟ جو مخرج سے دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ بالکل، تو وہی تو آئے تو وہ آگے لائے تو اس کو آگے۔ جو مخرج کسی کو علم غیب تھوڑے کس کے پاس مخرج ہے اور کسی کے پاس لہن ہے۔ جو آتا ہے اس کو یہ بولا جاتا ہے کہ آپ 2 منٹ کا پورا کرنا ہے، تو یہ تو کہاں سے کر سکتا ہے؟ آپ آرام سے دیجئے، کوئی کسی کے اوپر جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ اپنے لحاظ سے آپ کو جو اذان دینا ہے آپ آرام سے اذان دیجئے۔ اذان دینے کے بعد اگر ہاں کبھی مولانا نے آپ سے کہا ہو کہ آج تم نے اذان بہت وہ ایسی دے دی، شکریہ جی، تو آپ اذان دیجئے۔ اب آپ آرام سے آئیے، اپنے لحاظ سے اذان دینا ہے آپ دیجئے، اور باقی مجمع میں سے اس نے کچھ کہہ دیا، اس نے کچھ کہہ دیا، یہاں سے کچھ کہہ دیا، وہاں سے کچھ کہہ دیا، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ کوئی اذان دینا چاہتا ہے اذان دے، تم 2 نہیں 4 منٹ کے اذان دو، 5 منٹ کے اذان دو، اس میں کیا ہے؟ ہاں اچھے لہجے میں ہونا چاہیے، اچھی آواز میں ہونا چاہیے، بالکل صحیح ہے، لیکن ماہ مبارکہ رمضان میں روزہ داروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، یہ بھی ہے روایتوں سے ثابت۔ دیکھیے پہلا جو ان کا سوال ہے کہ غصہ اور شجاعت، غصہ اور شجاعت یہ دونوں، دیکھیے شجاعت الگ چیز ہے، جب غصہ کنٹرول، شجاع اسی کو کہا جاتا ہے جس کو غصہ آتا ہو، لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ جو غصے کو ضبط نہیں کر پاتا اس کو بہادر نہیں کہا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پہ وہ ظالم کہلاتا ہے، اور جہاں کے اوپر غصے کو ضبط کر لیا جاتا ہے اسی کو شجاع کہا جاتا ہے، اسی کو بہادر کہا جاتا ہے، جس کا بہترین نمونہ اور بہترین مثال خود مولا امیر المومنین کی ذات اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، غصہ اور شجاعت۔ کبھی کبھی کیا ہے کہ ہم یہ جو غصہ آتا ہے ہم سوچتے ہیں یہی بہادری ہے، اور غصے میں کسی کو مار دیا، غصے میں کسی کو گالی دے دی، غصے میں کسی کو کچھ کہہ دیا، نہیں، یہ بہادری نہیں ہے، یہ شجاعت نہیں ہے۔ شجاعت اس کو کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر آپ کے پاس پوری قوت ہو، طاقت ہو، اختیار ہو، پھر بھی آپ سامنے والے کے اوپر زیادتی نہ کریں، سامنے والے کے اوپر زیادتی نہ کریں، اور آپ کے اندر اتنی، اور شجاعت کسی کو مارنا یا کسی کے اوپر ظلم کرنے کا نام نہیں ہے۔
شجاعت ایک نفسانی خود انسان کے اندر جو خصوصیتیں ہوتی ہیں، جو صفتیں ہوتی ہیں، جو کیفیتیں ہوتی ہیں، انہی میں سے ایک صفت کا نام ہے. اور شجاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ہمت کا ہونا، حوصلے کا ہونا. اور کبھی کبھی ہم باہر تو بڑے شجاع ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، گھر کے اندر بزدل بن جاتے ہیں اور اپنے بچوں کے سامنے بچوں سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں پڑتی اور بچوں کو روک نہیں پاتے ہیں، ٹوک نہیں پاتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں روک ٹوک پاتے ہیں. اس کا مطلب کہ ہمارے اندر شجاعت نہیں ہے. اگر شجاعت ہے تو پھر آپ ہمت کا مظاہرہ کرو، حوصلے کا مظاہرہ کرو. صحیح بات ہے، سچی بات ہے، حق بات ہے، کہنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، بسم اللہ، کوئی بھی سامنے ہو. یہ ہے شجاعت. اور غصہ جیسے ہی آیا اور کسی کے پہ ہاتھ اٹھا دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کو مار دیا، یہ غصہ ہے. غصے کی بھی ایک اہمیت ہے، لیکن کب؟ جب اس غصے کو ضبط کر لیا جائے تب. غصہ معصومین کو بھی آتا تھا، لیکن معصومین کو جو غصہ آتا تھا وہاں کے اوپر شان یہ ہوتی تھی کہ یہ غصے کو ضبط کر لیتے تھے، غصے کو پی جاتے تھے. اسی وجہ سے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور وہ دوسرا مسئلہ جو بتایا تھا 9 ربیع الاول یا 14 ربیع الاول کو اگر کوئی چلا جائے، دیکھیے انسان جو دنیا سے جاتا ہے اس کا جو حساب کتاب ہوگا وہ اس کے ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے ہوگا، نہ کہ اس تاریخ اور اس دن اور اس وقت اور اس گھڑی اور اس جگہ کے لحاظ سے. ایک انسان، ہم کہتے ہیں کسی بھی ایسی جگہ کے اوپر جہاں کے اوپر انتقال کرتا ہے کہ جہاں کے اوپر اسلام کا دور دور تک پتہ ہی نہیں، تو کیا یہ مشرک مرے گا؟ کیا یہ کافر مرے گا؟ اگر اس کے اندر ایمان ہے اور اس کے اندر عقیدہ اس کا صحیح، اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ کو آخری رسول مانتا ہے، ائمہ علیہ السلام کی امامت اور ولایت کا اقرار ہے، وہ اگر کسی چرچ کے اندر، کسی گرجا گھر کے اندر، کسی مندر کے اندر بھی مرتا ہے تب بھی اس کی بخشش ہے. ایمان کے لحاظ سے ہے، یہی چیز تاریخ اور دنوں کے اوپر ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ مثلا کچھ اوقات ایسے ہیں، کچھ تاریخیں ایسی ہیں، کچھ شب ایسی ہیں کہ جن کے لیے فضیلت بیان ہوئی ہے، اس میں فشار قبر میں تخفیف ہو جاتی ہے، کمی ہو جاتی ہے، یا فشار قبر اٹھا لیا جاتا ہے. لیکن کسی بھی تاریخ میں، اور ہم کو کسی بھی مومن کے لیے کہنا بھی نہیں چاہیے الیاذ باللہ کہ وہ دیکھو وہ ایسا تھا لہذا آج کی تاریخ میں گیا ہے، وہ دیکھو ایسا تھا لہذا آج کی شب میں گیا ہے. نہیں، بلکہ جو انسان کا ایمان ہوتا ہے، جو انسان کا عقیدہ ہوتا ہے، اسی ایمان اور عقیدے کے لحاظ سے اس کو جزا یا سزا ملے گی. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ. سوال ہے رمضان کے اندر نماز نیت کا علاوہ جو واجب نماز پڑھتے ہیں ظہر اثر اور مغرب عشاء کی، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور جو کھانے کا وہاں پروگرام ہوتا ہے نیاز حسین کا قبرستان کے اندر، اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ میری کوئی رائے نہیں ہے، میں جو کچھ بیان کرتا ہوں، جو کچھ وہی ہم نے کہا کہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روایتوں اور حدیثوں اور ان ہمارے فقہا اور مراجع کے ذریعے سے جو مسائل ہم تک پہنچے ہیں، اسی کی بنیاد پہ میں رائے دے سکتا ہوں. میں خود صاحب رائے نہیں ہوں، صاحب رائے مجتہد ہوتا ہے. میں مجتہد نہیں ہوں، میں فقیہ نہیں ہوں، میں ایک ادنا سا ایک طالب علم ہوں. اس سلسلے میں قبرستان میں نماز پڑھنا یا قبرستان میں کھانا پینا، یہاں پر اور سبھی جگہ کے اوپر اور بہت سی جگہوں کے اوپر اگر کوئی جگہ اسی قبرستان میں الگ کر دی گئی ہے، جدا کر دی گئی ہے نماز کے لیے، کھانے کے لیے، باقی دوسری عبادات کے لیے، تو اس کا حکم قبر والا حکم نہیں ہے، قبرستان والا حکم نہیں ہے. اس کا حکم قبروں کے درمیان نماز پڑھنا، قبروں کے درمیان کھانا کھانا، ہاں یہ اس میں کراہیت ہے، اس کو مکروہ کیا گیا ہے. قبریں ہیں، آپ گئے درمیان میں آپ نے بچھایا اور بچھانے کے بعد وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں یا وہاں کے اوپر آپ کھا رہے ہیں، اس کو مکروہ کہا گیا ہے. لیکن اگر کوئی جگہ مخصوص کر دی گئی ہے نماز کے لیے، عبادات کے لیے، کھانے پینے کے لیے، تو وہاں پر نہ تو نماز میں کوئی کراہت ہے اور نہ ہی کھانے پینے میں کوئی کراہت ہے وہاں کے اوپر. السلام علیکم.
सलाम। अल्लाह को जमील बोलते हैं क्योंकि अल्लाह ने सब परिंदों को, इंसानों को और पेड़ पौधे को सब खूबसूरत बनाया है, सबकी नक्श की है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है जमील होने के बारे में? हमें भी कैसा रहना चाहिए? अल्लाह क्या चाहता है हमारे से? बहुत खूब, बहुत खूब, अहसंत। साल गुज़िश्ता जो मजलिसें थी इसी माह मुबारक रमज़ान की, अगर आपको याद हो तो हमारा पहला अशरा अस्माए इलाही के ऊपर था, अल्लाह ताला के नामों के ऊपर, और इन्हीं नामों में से एक नाम है जमील। और इस सिलसिले में आपने कहा कि हमारी ज़िम्मेदारी क्या बनती है। मासूम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल। अल्लाह ख़ुद खूबसूरत है, जमील है, और वो खूबसूरती को पसंद करता है। खूबसूरती क्या है? खूबसूरती खाली चेहरा और ये दाढ़ी और ये ख़त और ये कालर वालर लगा के बैठना नहीं है खाली खूबसूरती। जहाँ ज़ाहिरी तौर के ऊपर चेहरे के लिहाज से, लिबास के लिहाज से, बाकी और दूसरे लिहाज से आपका ज़ाहिर खूबसूरत हो, ज़ाहिर अच्छा हो, ज़ाहिर आपका दूसरों को आपसे मिलने के ऊपर, आपसे करीब होने के ऊपर मजबूर कर रहा हो, वही असल है आपकी रूह, आपका नफ्स, आपका बातिन। लिहाजा हमारा बातिन भी उतना ही खूबसूरत हो, इतना ही हसीन हो। ये बातिन कब हसीन बनता है? बातिन उस वक्त हसीन और ख़ूबसूरत होता है कि जब वो काम अंजाम दिए जाते हैं कि जो अल्लाह को पसंद हैं। उन कामों की बुनियाद के ऊपर हमारा बातिन खूबसूरत होता है, हमारे नफ्स की इस्लाह होती है। और जब इंसान वो काम करता है कि जो अल्लाह को पसंद नहीं है, उसकी वजह से हमारा बातिन ख़राब होता है और हमारे अंदर वो जो जमाल है वो जाता रहता है, वो रुखसत होता रहता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ख़राबियाँ और बुराइयाँ उसकी जगह के ऊपर आ जाती हैं। तो हमको हर लिहाज से जो सिफ़तें अल्लाह ताला की हैं, ख़ुद उन सिफ़तों को अपने अंदर जहाँ तक हो सके अल्लाह रहम करने वाला है, हमारे अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए। अल्लाह करम करने वाला है, हमारे अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए। अल्लाह बख्शने वाला है, हमारे अंदर भी ये चीज़ होना चाहिए। अल्लाह दरगुज़र करने वाला है, हमारे अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए। अल्लाह अता करने वाला है, हमारे अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए। जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, और ये कब पैदा होती, जैसे हदीस नहीं है कि जो भी बंदा अल्लाह ताला की मुकम्मल इताअत करता है तो अल्लाह ताला अपने सिफ़ात का मज़हर बना देता है। क्या मतलब? ये मज़हर वही होता का मतलब ही यही है कि उसके आज़ा और जवारिह से हकीकत में वो जो इलाही काम हैं वो उसके आज़ा और जवारिह से ज़ाहिर होते हैं, उसके ज़रिए से ज़ाहिर होते हैं। यह है अल्लाह के सिफ़ात का मज़हर होना। बहुत अच्छा सवाल है कि अल्लाह अगर खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करता है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमको भी अपने को खूबसूरत बनाना चाहिए। अल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह खूबसूरत लोगों को पसंद करता है। अलैकुमुस्सलाम। मौलाना, ये जो बोलते हैं कि मैं रकम में शैतान को बांध दिया जाता है, वो ये सब है, ये तो इस्लाम में है, शरीयत में, या सिर्फ बनी बनाई बातें हैं? जी अहसंत। रसूलुल्लाह ने शाबान के आखिरी जुम्मे में ख़ुतबा दिया था, जिस खुतबे का नाम है खुतबा शाबानिया। इसी खुतबे में हुजूर ने फरमाया है कि देखो इस महीने में शैतान को क़ैद कर दिया गया है, दुआ करो कि देखो वो तुम्हारे लिए आज़ाद न होने पाए। तो ये कोई मनमानी या बनाई हुई बातें या रवायतें या किसी आम इंसान की चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ख़ुद पैगम्बर ख़त्मी मरतबत और मासूमीन अलैहिस्सलाम से जो रवायतें आई हैं। शैतान के क़ैद होने का मतलब क्या है? शैतान क़ैद है, लेकिन उसके चेले, उसके चापड़, उसकी औलाद, उसकी नस्ल, ऐसा ना हो कि वो सब आज़ाद हो और वो सब हमको अज़ियतें पहुंचाने के चक्कर में हों कि ठीक है बाप तो आजकल क़ैद में है लेकिन हम तुमसे बदला लेंगे, हमारे बाप तो आजकल बांध दिए गए हैं लेकिन हम तुमको बताएंगे। तो शैतान के क़ैद होने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि शैतान क़ैद में है लिहाजा जो दिल चाहे करो, शैतान अपने पास आएगा, नहीं।
نہیں، جب بھی انسان اللہ سے شیطان کے قید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں جب انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں سبب بنتی ہیں شیطان کے چنگل سے نکلنے کا اور اللہ سے قریب ہونے کا اور اپنے کو اس کے چنگل سے اور اس کی قید سے آزاد کرانے کا۔ لہٰذا اس وجہ سے کہا گیا کہ شیطان باندھ دیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے، اور یہ چیزیں روایتیں ہیں۔ السلام علیکم۔ جی ٹائم پورا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے بعد قرآنی سوروں کی تلاوت بھی ہے، جوشن کبیر بھی ہے، لہٰذا جی ایک لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اتنی جگہ رہنی چاہیے دونوں پہنوں کے بیچ میں، کیونکہ کئی جگہ پر ایک اتنے کی جگہ رہنی چاہیے کوئی اور کوئی ایک کی جگہ رکھ کر نماز پڑھتا ہے، تو شریعت کے حساب سے کیا ہے کتنی جگہ رہنی چاہیے؟ شریعت کے لحاظ سے جب انسان کھڑا ہو نماز کے لیے تو مستحب ہے، مستحب یہ ہے کہ ایک بالشت کا فاصلہ اس کے دونوں قدموں کے بیچ میں ہونا چاہیے، یعنی یہ جو قدم رکھے ہوئے ہیں ان دونوں قدموں کے درمیان میں ایک بالشت سے زیادہ کا فاصلہ نہ ہو۔ ہاں اب اگر وہ کھڑا ہو گیا ہے یا واقعاً تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہے، لیکن وہ بالکل اس طریقے سے کہ جیسے ہمارے دوسرے اسلامی بھائی بالکل ڈھیڑا پھیلا دیتے ہیں، ایسے بھی ڈھیڑا پھیلا کے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ بس میں اپنے بیان کو آخری سوال ہے جی بسم اللہ۔ ہمارے یہاں ایسا ہے، کچھ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ جب ہم کسی کو رمضان کا چاند ہوتا ہے تو ہم چاند مبارک کہتے ہیں، تو ایسا بولتے ہیں کہ چاند مبارک مت کرو کیونکہ اس مہینے میں جناب زینب یتیم ہوئی، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب عید کا دن آتا ہے تو ایسا بولتے ہیں کہ عید مبارک مت کرو کیونکہ آج امام کا جذبہ ہے۔ اب اس کے لیے اگر تھوڑا پہلے آپ سوال کرتے تو میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا کہ حقیقت میں واقعاً آج ہمارے نوجوانوں اور جوانوں، بچے اور بچیوں دونوں کے ذہنوں تک اس قسم کی چیزیں پہنچ رہی ہیں، پہنچائی جا رہی ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے اسلامی مقدسات کو، اسلامی مسلمات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے، ایک دوسرے کے مقابلے میں ہو، ایک دوسرے کی مخالفت میں ہو، بلکہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب اپنی جگہ کے اوپر ہیں۔ اگر واقعاً خود رمضان المبارک کے مہینے میں قید میں کیا مطلب؟ رمضان میں کون سی قید ہوئی تھی؟ ہر کوئی مہینہ ایسا نہیں جس میں امام ایک کے بعد دوسرا امام یتیم نہ ہوا ہو، تو پھر اس مہینے میں شادی کیوں کرتے ہیں، بیاہ کیوں کرتے ہیں کہ ابھی اس مہینے میں ہمارے 10ویں امام یتیم ہو گئے، اس مہینے میں ہمارے 8ویں امام یتیم ہو گئے، اس مہینے میں ہمارے 5ویں امام یتیم ہو گئے۔ تو اگر مولا علی، ہم تو 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، اگر جناب زینب اور ام کلثوم کی یتیمی کے اوپر ہم عید نہیں منا رہے ہیں تو پھر شادی کیوں کرتے ہیں، برتھ ڈے کیوں کرتے ہیں، سفر کیوں کرتے ہیں، ہر موقع پہ نیا لباس کیوں پہنتے ہیں، یہ مارکیٹ میں کیوں جاتے ہیں، مال کیوں جاتے ہیں، پارک میں کیوں گھومتے ہیں؟ ابھی 10واں نہیں ہوا ہے، ابھی امام کی شہادت ہوئی ہے، ابھی 8 ربیع الاول کو 11ویں امام کا تم نے غم بنایا ہے، 9 ربیع الاول کو ناچ رہے ہو۔ لہٰذا یہ سب ذہنوں کو بھٹکانے والی باتیں ہیں کہ جو آج حقیقت میں ہمارے مذہب کے دشمنوں کی طرف سے، مخالفوں کی طرف سے، اور ظاہر اس کی مشکل کیا ہوئی کہ ہم نے ذاکروں کو عالم سمجھ لیا کہ یہ جو منبر پہ آ کے بیان کر رہا ہے بس قرآن ہے، حدیث ہے، اور اس سے بس جو بیان کر دیا یہی حجت ہے، اور اس کی بات کو ہم نے بالکل قرآن کی آیت کی طریقے سے اور معصومین علیہ السلام کی حدیث کی طریقے سے قبول کر لیا اور معلوم کر لیا، جس کی وجہ سے یہ سارا ٹکراؤ اور یہ سارے شک شبہے اور یہ غلط عقیدے، غلط فکریں ذہنوں تک پہنچتی ہیں اور جاتی ہیں۔ ٹائم پورا ہو چکا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر کسی اور موقع سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے،
اور جو بھی آپ کے سوالات ہوں گے پرسنلی طور پر اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو مجھ سے بعد میں یا کل شب میں انشاءاللہ سوال کر سکتا ہے. میں اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا بارئ لہا، اس چھوٹی سی عبادت کو، اس چھوٹی سی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بارئ لہا ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہم سب سے راضی اور خوش ہو جا. مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم.